اور وہی سب کچھ بینرز پہ لگا ہوگا کہ اپنا کھانا خود بناؤ، میرا جسم میری مرضی، عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی برابری کے لیے نعرے بھی لگیں گے، لیکن ان کے بھرے بھرائے حالوں میں جہاں پہ تقریریں چل رہی ہیں، نعرے چل رہے ہیں، مجھے کوئی حضرت فاطمہ بنت محمد کا ذکر کرتا نظر نہیں آئے۔ پوری زندگی صحبت کے بعد عورت کو بیوی کا درجہ نہیں دیتا، جہاں ایک ہی عورت کے 3 بچے ہوتے ہیں، رنگ الگ، ناک اور نقشے الگ، آپس میں بچے ملتے نہیں، جہاں عورت بیٹی، بہن اور بیوی ماں نہیں، صرف اور صرف پارٹنر ہوتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کہاں کی آزادی ہے کہ طلاقیں، جنسی آزادی اور ناجائز بچے؟ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور یہ تمام کی تمام خواتین بھول گئی ہیں کہ تاریخ میں ایک فاطمہ بنت محمد بھی تھی۔ میں اپنی حقیر سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر الفاظ میں یا بات سمجھانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے پہلے ہی معاف کر دیجیے گا۔ میں اکثر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے ہوں گے تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں پکڑ لیتی ہوگی اور ضد کرتی ہوگی کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوں گے اور بڑے پیار سے اس کی وجہ پوچھتے ہوں گے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہوگی کہ بابا جان مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اکیلے جان کے کفار آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ کے پاؤں مبارک پر کفار کے بچھائے کانٹے چبھتے ہوں گے، آپ کے ناخنوں سے خون نکلتا ہوگا، تو حضرت فاطمہ روتے ہوئے سسکیوں سے آپ کے زخموں کو صاف کرتی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب کفار غرور میں مبتلا ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ آلودگی پھینکتے ہوں گے تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر کی ساری نفرتیں سمیٹ کر گھر آتے ہوں گے تو حضرت فاطمہ آپ کے سر پہ کنگھی پھیرتی ہوگی اور کہتی ہوں گی بابا جان آپ فکر نہ کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے درمیان بہت زیادہ انسیت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے بعد بھی کوئی ایسا دن نہیں آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا دیدار نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رستہ اختیار کرتے جس میں حضرت علی کا گھر ہوتا۔ جب حضرت فاطمہ کی طبیعت ناساز ہو جاتی تو محبوب خدا بے چین ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تو بڑے اعلیٰ پائے کی خاتون تھی۔ حضرت علی کے گھر داخل ہوتے ساتھ ہی گھر کے سارے کام انہوں نے سنبھال لیے۔ حضرت فاطمہ گھر میں جھاڑو لگاتی، حضرت فاطمہ کنویں سے پانی لاتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، آٹا پسواتی، اپنے برتن دھوتی، کپڑے سیتی، کھجوریں صاف کرتی تھی۔ جب بہت غربت تھی اس وقت بھی آپ حسن اور حسین کو اس شان سے بنا کر سوار کر باہر بھیجتی تھی۔ میں جب بھی مقام فاطمہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے حیات اقبال کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ جب شاعر مشرق نے اپنے استاد میر حسن کا نام شمس العلماء کے خطاب کے لیے پیش کیا تو کمیٹی کے ارکان نے پوچھا کہ ان کی تصنیف کیا ہے، تو علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ میں خود ان کی تصنیف ہوں۔ آپ اس واقعے کی روشنی میں مقام فاطمہ کی جستجو کرے
تو آپ کو کربلا کے میدان میں کھڑے حسین 10 دن آج تک چیخ چیخ کر یہ کہیں گے کہ ہاں میں حضرت فاطمہ کی تصنیف ہوں۔ یہ اعزاز صرف فاطمہ بنت محمد کو حاصل ہے۔ مارچ کی 8 تاریخ کو حقوق نسواں کا عالمی دن یعنی وومنز ڈے منایا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی وہی دن منایا جائے گا۔ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ملکی خوشبوات، ماڈرن خواتین آزادی مارچ کا کچرا ہمارے ملک میں پھیلائے گی، اور وہی سب کچھ بینرز پہ لگا ہوگا کہ اپنا کھانا خود بناؤ، میرا جسم میری مرضی، عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی برابری کے لیے نعرے بھی لگیں گے۔ اب ان باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی عورتوں کو مظلوم ثابت کیا جائے گا۔ امریکہ، آسٹریلیا، مشرق بیت کی رپورٹوں کے حوالے دیے جائیں گے۔ زچگیوں کے دوران مرنے والی خواتین، خامند کے ہاتھوں پٹنے والی خواتین، گھروں میں بھاگ کے شادی کرنے والی لڑکیوں کی داستانیں ہمارے ساری جگہ پہ پھیلائی جائے گی۔ اس ملک کے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب عورت کا مقابلہ مس یورپ سے کیا جائے گا، لیکن ان کے بھرے بھرائے حالوں میں جہاں پہ تقریریں چل رہی ہیں، نعرے چل رہے ہیں، مجھے کوئی حضرت فاطمہ بنت محمد کا ذکر کرتا نظر نہیں آئے گا۔ جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھیں تب وہ دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان کے زخم دھوتی تھی۔ انہوں نے دنیا کے سب سے بہادر انسان کی زرِ بخت پہننے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑے شہیدوں کی پرورش کرتی تھی، اور جس نے زندگی سے، وقت سے، معاشرے سے کچھ نہیں لیا، نہ زندگی سے لیا، نہ وقت سے لیا، نہ معاشرے سے لیا، بلکہ کنٹریبیوٹ ہی کیا۔ میں مانتا ہوں مردوں کی برتری معاشرے میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مقام جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ملتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سچ یہ بھی ہے کہ جو پروٹوکول آپ کو اس ملک میں ملتا ہے عورت کو، وہ کسی جگہ پہ نہیں ملتا۔ میں یہ بات آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جتنی عزت ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو دیتے ہیں، یورپ 1000 سال بعد بھی نہیں دے سکتا۔ آج بھی لوگ پرائی عورت کو دیکھ کے نظریں نیچی کر لیتے ہیں، بسوں میں ان کے لیے نشست خالی کر دیتے ہیں، ان کی موجودگی میں سگریٹ نہیں پیتے، انہیں عزت اور احترام سے مخاطب کرتے ہیں۔ آج بھی گھر بیٹی پیدا ہو جائے لوگ شراب چھوڑ دیتے ہیں، بری صحبت ترک کر دیتے ہیں۔ آج بھی لفظ بھائی سن کے لوگ آنکھیں جھکا لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ عورت سے زیادتی پر باہر نکل آتے ہیں۔ آج بھی لوگ بیوی کو طلاق دینے، ماں، بہن، بیٹی سے طلق کلامی کرنے پر مردوں کو پاس بٹھانے پہ مناہی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بوڑھی مائیں، دادیاں، نانیاں، یہ سب کے سب نیوکلیس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، آج بھی قدامت پسند معاشرے میں عورت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی آج ہے۔ یورپ کے معاشرے میں یہ عزت، یہ احترام عورت کو مل ہی نہیں سکتا جو ہم دیتے ہیں۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ عورتیں کون ہیں جو اسلام آباد، لاہور میں، کراچی میں اپنی آزادی مانگ رہی ہیں۔ یہ کس طرح کی آزادی چاہتی ہے؟ یہ وہ آزادی چاہتی ہے جہاں عورت نہیں انڈسٹری ہے، جہاں مرد وراثت میں حصے دار نہیں، ٹیکس اور اخراجات کے ڈر سے پوری زندگی صحبت کے بعد عورت کو بیوی کا درجہ نہیں دیتا، جہاں ایک ہی عورت کے 3 بچے ہوتے ہیں، رنگ الگ، ناک اور نقشے الگ، آپس میں بچے ملتے نہیں، جہاں عورت بیٹی، بہن اور بیوی ماں نہیں، صرف اور صرف پارٹنر ہوتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کہاں کی آزادی ہے کہ طلاقیں، جنسی آزادی اور ناجائز بچے؟ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام خواتین بھول گئی ہیں کہ تاریخ میں ایک فاطمہ بنت محمد بھی تھی۔ دوستو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
کیا آپ فاطمہ بنت محمد جیسی سیرت چاہتے ہیں یا اپنے معاشرے میں یورپ کی ان خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں؟ فیصلہ آپ کا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا عورت مارچ ہونا چاہیے؟ اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔